میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے۔ یا ایک دن بعد کا روزہ بھی ملا لو، یعنی اگر ان سے مشابہت ہو رہی ہے اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، لیکن جس دن میں اللہ کا کوئی فضل اور کرم نازل ہوا اسے عبادت کے ساتھ خاص کرنا مت چھوڑو، اس میں عبادت اختیار کرو۔ اس سے ایک سلیقہ، ایک قرینہ، ایک ضابطہ، ایک بہن نے اسی سے متعلق کوسچن کیا تھا تو میں اس کا جواب بھی لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس رات میں بعض اوقات لائیو شوز آتے ہیں مختلف ٹی وی چینل سے، اور مطلب محافل وغیرہ آ رہی ہیں، جیسے بیانات آ رہے ہیں، تو کیا اگر ہم ان کو دیکھ لیں تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہوگا؟ جی ہاں بالکل ہوگا، اگر کوئی نیک اچھی باتیں ہیں، نیکی کے کام ہیں تو وہ بھی ہونے چاہیے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ عبادات اپنے لیے ایسی بھی مخصوص کریں کہ جو نفس پہ گرا گزرے۔ اصل میں نفس ہمیں بڑی عبادت سے، مشقت والی عبادت سے آسان عبادتوں کی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ عبادت بھی اچھی ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں غور کیجئے کہ اس میں بھی اطاعت نفس شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نوافل پڑھ لوں، کہہ کہ نہیں ٹی وی کھول کر بیٹھ جاؤ، اچھا ہے پروگرام آ رہا ہے دیکھو، تو آدمی نفل پڑھنا چھوڑ کر وہ دیکھنے لگے گا، وہ بھی نفل کام ہے، یہ بھی نفل کام ہے، لیکن اس میں مشقت ہے، کون وضو کرے، کون مصلی پہ کھڑا ہو، تو نفس کہتا ہے کہ بس یہ دیکھ لو، یہ بھی تو ہے۔ اب اس میں ہم چال نہیں سمجھ پاتے اور ہم نفس کی اطاعت کر بیٹھتے ہیں۔ آپ یہ نفس اگر مشورہ دے نوافل مت پڑھو، قرآن مت پڑھو، یہاں بیٹھ جاؤ، تو آپ کہیں کہ نہیں یہاں بھی بیٹھیں گے لیکن پہلے یہ بھی تو کر لیں، تو نفس کے اوپر گراں گزرنے والے اعمال اختیار کریں، تازہ وضو کریں، نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، پھر اس طرح کی کچھ لائیو شوز بھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس رات میں نفس و شیطان کی اطاعت ہو جائے۔ اور خصوصاً میں اپنے ینگسٹرز سے گزارش کروں گا، نوجوانوں سے، کہ یہ رات آوارہ گردی کی رات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ باہر نکل کے اس رات میں آپ نے مستیاں کرنی ہے اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنا ہے، تو میں گزارش کروں گا پھر اپنے گھر میں سو جائیں، یہ بہت بہتر ہے، اٹھ کے باہر نہ نکلیے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ جہاں جہاں ایسے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، لوگ کروا رہے ہیں، میری مؤدبانہ گزارش ہے اگر کوئی ہماری یہ ایک ادنا سی درخواست قبول کرے کہ اس میں کسی اچھے سلجھے ہوئے عالم دین کا ایک اصلاحی بیان ضرور رکھیں، جس میں نماز کی ترغیبات ہوں، گناہوں سے دور ہونے کی ترغیبات ہوں، جس میں نماز کی اور جماعت کی اہمیت بیان کی جائے، توبہ کا بیان ہونا چاہیے، تاکہ جو آ کے نوجوان وغیرہ بیٹھے ہیں، جو ہمارے وہ لوگ جو پورا سال نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور اس طرح دیکھ خوش میں مسجدوں میں آ جاتے ہیں یا اجتماعات میں آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری کوئی اصلاحی بات اس کے دل پر لگے اور وہ فرض اور واجب کی طرف آ جائے، کیونکہ ان مستحبات کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان مستحبات کی طرف مشغول ہو جائیں اور فرض اور واجب کو ترک کر دیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہوگی، اور بالکل ایسے ہوگا جیسے کوئی فیکٹری میں ڈیوٹی پوری نہ کرے، اوور ٹائم کے وقت وہاں پہنچ جائے کہ جی اوور ٹائم لگانا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ ڈیوٹی کے ساتھ اوور ٹائم ہوتا ہے، وداؤٹ ڈیوٹی اوور ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب تک فرض اور واجب پورے نہیں ہوں گے، جب تک انسان صغیرہ کبیرہ گناہوں سے نہ بچے اور مستحبات میں لگ کر سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس خواب خیالی سے باہر نکل کے آئیں، اور فرض اور واجب پہلے ہے، پہلے فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ، پھر مستحب کا درجہ آتا ہے۔ یہ مستحب ہے، یہ ان راتوں میں جاگنا اور عبادات اختیار کرنا، تو یہ میں منع اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ منع یہ بھی نہیں ہے، لیکن فرض اور واجب کو نظر انداز کر دینا اور اس رات میں آ کر اپنی مرضی کے موافق اور حفظ نفس کے ساتھ کچھ اعمال اختیار کر کے یہ سمجھنا کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے فرض اور واجب کی کوتاہی کو بھی نظر انداز فرما دے گا اور ہمارے لیے بخشش کے پروانے جاری ہو جائیں گے، اس سے بڑھ کر حماقت اور کوئی نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ضرور ہے کہ وہ چاہے تو ایک بندے کو سبحان اللہ کہنے پر بخش دے، ہم پابندی لگانے والے کوئی نہیں ہوتے، لیکن جو قانون اور ضابطۂ الہیہ ہمیں سمجھ میں آیا قرآن و حدیث سے وہ یہی ہے کہ پہلے فرض اور واجب پورے کریں، پھر مستحب کا درجہ ہوتا ہے۔ جو فرض اور واجب اور سنت موقدہ وغیرہ کو چھوڑ کر مستحبات میں لگ جائے تو یہ اصل میں شیطان کے زیر اثر ہے، حقیقتاً شریعت پر عامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات شب برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا شریعت کا مطالبہ ہے ویسے اس رات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا